Expo, uniting education institutions, industry partners, and students under one platform. This expo aims to bridge the gap between students and the wide spectrum of academic pathways, professional prospects, and international opportunities by fostering meaningful interaction, informed guidance, and avenues for future growth. During the course of the event, students will have the opportunity to engage with university representatives, explore academic programs, seek career guidance, and connect with professional training bodies and career development organizations. Our students and organizing team will be available throughout. Vice Chancellor from the Multan Women University, Abbottabad University, Sabi University, اور باقی جو میرے کلیگس ہیں تار انڈسٹری سے اور چیمبرز کانگریس سے، اور پرٹیکولرلی جو مائیگرنٹ ریسورس سینٹر اسلام آباد، مجھے پتہ چل رات کو کہ لاہور سے بھی، اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفس جو ہے ان کو خاص کر کے، اور پاتھ ویز گلوبل ہری پور اور الفلاس ایسیٹس مینجمنٹ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مختصر سا، مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر بذات خود ایک شہر آباد ہوا ہے. جب میں صبح آیا، اس پورے گراؤنڈ کو دیکھا، یہ ٹینٹس دیکھے اور یہ جو ہلچل اور یہ جو موومنٹ دیکھی ہے، تو آئی واز سرپرائز مائی سیلف. تھینکس ٹو پروفیسر ڈاکٹر عزیز اللہ صاحب اور اس کی جتنی ٹیم ہے، انہوں نے ہمیں سرپرائز کیا، ٹو بی آنیسٹ ود یو. اور کیریئر ایکسپو یا جو کیریئر ریلیٹڈ جو پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ذات خود ہر یونیورسٹی بہت عام ہوتے ہیں، چونکہ ایونچولی ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو جاب کی ضرورت پڑے گی. ویسے تو ہر سیمسٹر جو آؤٹ گوئنگ سیمسٹر ہوتا ہے اس کو بھرپور طریقے سے کوچ کر کے جاتے ہیں، ان کو سی وی رائٹنگ دکھاتے ہیں، انٹرویو کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ انٹرویو کیسے کنڈکٹ کریں گے، انٹرویو آپ کو کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم یہاں سے تیار کر کے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کا جو ایونٹ ہے یہ اوور اینڈ اباؤ ایک بہت پرٹیکولر کیس ہے، جہاں پہ جو پرٹیکولر جو امپلائرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں، جن کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جو کنسلٹنٹ ہیں، فار ایگزامپل جو بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر اگر پڑھنے کے لیے جائیں تو کیا سے جا سکتے ہیں. بہت سارے بینکس ہیں یہاں پہ، انڈسٹری ہے یہاں پہ، اور ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ کا ڈائریکٹلی آج کانٹیکٹ ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہے جو اس قسم کا میگا سائز پہ پروگرام ہو رہا ہے. میں انکریج کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو آج کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آج جائیں، زبردستی بیٹھیں، ہر جگہ جائیں، ان سے بات چیت کریں، اپنے بارے میں اپنی نو ڈیولپ کریں کہ آپ یہاں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کیا کر سکتے ہیں پاسبلی. وہ کون سے امپلائرز ہوں گے جو آپ کو جاب دے سکتے ہیں، وہ کون سی یونیورسٹی ہیں ان سے باہر جہاں پہ آپ جا سکے اپنے ایم ایس اور پی ٹی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آج کا موقع جو ہے بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے دائیں بائیں نہ ہوں میرے خیال میں. اس کے علاوہ مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ تھینکس ٹو دی سیور فوڈ اور بہت سارے اور برانڈس ہیں، میرے خیال میں چیزیز والے بھی یہاں پہ آئی ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں اور ینگسٹرز دے لائک اٹ. تو اس حوالے سے اپنے ٹیسٹ کو بھی آج بہتر کریں، ٹرائی کریں، کچھ فوڈ جو ہے اس کو بھی انجوائے کریں. اور جاتے جاتے آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہری پور یونیورسٹی اس وقت ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. ہری پور یونیورسٹی صرف ہری پور میں یا خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں نہیں ہے. آج صبح بھی میں اپنے مینٹور سے لطف اللہ کاکا خیل صاحب میرے کلیگ سے شیئر کر رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے کلیگس کو ہمارے اسٹوڈنٹ کو کتنا بدلا ہے، لیکن ٹائم ہائر ایجوکیشن دنیا کا ایک معتبر ادارہ ہے جو دنیا کو رینک کرتا ہے، یونیورسٹیز کو رینک کرتا ہے. تو اس میں جو ہے پورے پاکستان سے کوئی 48 یونیورسٹیز جو ہے انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں ٹائم ہائر ایجوکیشن میں جگہ بنائی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری ہری پور یونیورسٹی نے 25واں نمبر ہے اس کا پاکستان میں، اور اس سے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ جو 15 سال سے ینگ یونیورسٹی اس میں ہم نمبر 1 ہیں. تو اچھا پھر ایک اور ادارہ ہے، اس کو کیو ایس رینکنگ کہتے ہیں. کیو ایس رینکنگ میں پھر ہم رینک نہ صرف پورے پاکستان کے اس میں رینک ہیں بلکہ اچھے طریقے سے رینکڈ ہیں. وہاں پہ بھی ہم نے ایک مڈل پوزیشن بنائی ہے جو کہ میرے خیال میں کہ خیبر پختونخوا کی جو
ینگ یونیورسٹیز ہیں اس میں پھر ہمارا دوسرا نمبر ہے. تو اس لیے اس وقت ہری پور یونیورسٹی ایک لوکل یونیورسٹی نہیں ہے. آپ میرے جو بچے ہیں جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ ہری پور یونیورسٹی کدھر کھڑی ہے. تو وہ جب گوگل کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ٹائم ہائر ایجوکیشن میں ہری پور یونیورسٹی کدھر کھڑی ہے. تو ہمارے بچوں کو بھرپور یہ فائدہ ملنے والا ہے. ہمارے جو کلیگس ہیں جب وہ فیلوشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, پوسٹ ڈاکس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جب وہ دنیا دیکھتی ہے امیڈیٹلی ویب سے کہ واو ہری پور یونیورسٹی 13 سال کی یونیورسٹی جس میں 11,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں, ٹائم ہائر ایجوکیشن میں پاکستان میں 25ویں نمبر پہ کھڑی ہے, جہاں پہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹی ہم سے بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. فائنینشلی ٹھیک ہے, اکیڈیمکلی ٹھیک ہے, گورننس ٹھیک ہے. تو ہر لحاظ سے ایک اور رینکنگ آنے والی ہے, یو اے گرین, وہ ہمیں ایک بہت بڑی سرپرائز دینے والی ہے میرے خیال میں. اس میں ہماری رینکنگ شاید بہت اوپر جانے والی ہے. اس میں کنٹریبیوشن تھینکس ٹو دی ہری پور کے لوگ, تھینکس ٹو دی بچے ہمارے, آپ لوگوں کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. تھینکس ٹو دی امپلائی آف دی یونیورسٹی جن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تھینکس ٹو دی آل دیٹ, جتنے اسٹالز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. میں ایز اے وائس چانسلر میں شکر گزار ہوں اللہ کا, مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس ادارے پہ اس لیول پہ لے کے آئے. اور میں بچوں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ آپ ایسے ادارے میں پڑھ رہی ہیں کہ جس کو جب بھی اب جہاں سے بھی لنک کرے گا ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے. یہ کوئی لوکل نہیں ہے جس میں چند سو یا چند 1,000 اسٹوڈنٹ ہو. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ابھی آنے والے دنوں میں, آنے والے سیمسٹر میں ہم کوئی 3-4 اور, نرسنگ از ریڈی, نرسنگ 100% سامان پڑا ہے, سب کچھ تیاری ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ شاید اسپرنگ میں ہمیں نرسنگ کے لیے ایڈمیشن کرنے پڑے. ہمیں فارمیسی ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ جو ویٹنری سائنس سے ڈپلوماز ہمارے پاس آلریڈی, میٹرک اور ایف ایس سی کے جو بچے ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں ہمارے پاس. وہ چونکہ اس سے جاب اور اسکل اس سے ان کی بہتر ہوں گی, میرے خیال میں کہ اس ادارے کا بھی بہتر ہوگا, سب کا ہوگا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ میرے بعد آنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن میں لسٹ تو لمبی چوڑی ہے اس میں آج کے ایونٹ کو بنانے میں. جتنے آپ لوگ کھڑے ہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو ایونٹ ادھورا رہتا. آپ سب کا شکریہ جو آپ پہ موجود ہیں. میں مہمان خصوصی پروفیسر لطف اللہ کاکا خیل صاحب کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے ہیں, تھینک یو ویری مچ. میرے کلیگس جو وائس چانسلر ہیں, تھینک یو ویری مچ. ہتار انڈسٹری اور جو کے پی اکنامک زون ہے, ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں, تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف دیٹ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق اور جنہوں نے بڑا یہاں پہ کام کیا وہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ہے, MRC. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے صبح جب میری ملاقات ہوئی تو بتایا کہ جی میں 5 بجے یہاں سے گیا ہوں, صبح 5 بجے بھاجن, اور پوری ٹیم یہاں پہ ہمارے فیمیل کلیگس ہیں, MRC کے میلز کلیگس ہیں, انہوں نے بڑی محنت کیا یہاں پہ. Thank you very much and that should continue. This is not the first and I'm sure we'll continue with that. District Youth Office جو ہے, thank you very much. ان کی ایک اچھی جنرس سپورٹ رہی ہمارے پاس. پاتھ فیز گلوبل ہے ہری پور, thank you as well. الفلاح ایسیٹس مینجمنٹ ہے, اور لسٹ بڑی لمبی ہے. میں جتنے اپنے کلیگس کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ساری رات دن یہاں پہ کام کیے جنہوں نے, لیکن لیڈر ان کا عزیز اللہ صاحب, کدھر عزیز اللہ صاحب, یہ عزیز اللہ صاحب یہ بیٹھے ہیں. تھینکس ٹو عزیز اللہ صاحب جس نے یہ شو سے جایا ہے اور بڑی محنت سے یہ سارے کام کر کے دیے ہیں. میں آخر میں یہی کہ میرے بچوں آج آپ کے پاس موقع ہے, جانے نہ دیں یہ جو امپلائرز, یہ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں, ان سے خوب اور بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور بہت ساری باتیں ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری بڑی ایکسٹینسو کولیبریشن چل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے, میں آپ کو اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں, میری ایکسائٹمنٹ ہے کہ شاید یہ جو ایڈمیشن چائنا میں اس دفعہ ہوں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہنڈریڈز آف ہمارے جو گریجویٹ بچے ہیں وہ جانے والے ہیں, چونکہ بہت میگا سائز کا پروگرام ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے. کنفیوشن سینٹر از دیئر, از کمنگ اپ ان اے کپل آف منتھ, یہاں پہ آنے والا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں. آپ بچے خاص کر کے ہمارے ان کو خوش ہونا چاہیے. گاڈ بلیس یو آل اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آج کا دن بڑا اچھا رہے اور ہم اس کی فروٹ سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. گاڈ بلیس یو آل, تھینک یو ویری مچ.
Project Manager, Migrant Resource Center, ICMPD, Pakistan, to kindly address the audience. اسٹوڈنٹس کی کھڑی ہے. یہ آپ نہ دیتے تو ہمیں یہ موقع نہ ملتا نا. تو اگین آن بہاف آف ICMPD, آن بہاف آف دا مائگرنٹ ریسورس سینٹر, وی ووڈ لائک ٹو ہمبلی تھینک یو فار گیونگ us and trusting us with this very unique platform. I would like to, of course, pay respects to our honorable chief guest, Mr. Kaka Khair, the vice chancellors from the relevant universities. In KP, it's a pleasure to meet. ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا اینڈ. ایک ٹیم ایفرٹ بن کے دکھائی ہے کہ, اور یہ پروو کرتا ہے کہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہمارا اسی سال یونیورسٹی آف ہری پور کے ساتھ شروع ہوا ہے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور آگے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیز ہم سائن کر لیتے ہیں, اس کو پریگمیٹکلی یوز کرنا, اس کے بینیفٹ نکالنا, اس کو اس طرح کی ایونیوز کے سامنے لانا, یہ ہمارا مین پرپس ہے. ہماری کوشش بھی یہی ہے, اور ہمارا یہ ہے کہ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس ایز the MRC team to be able to be here and to be able to represent whatever has been established today. So I would also like to thank my team, Imran, colleagues, the Islamabad team, colleagues who have come from Lahore, Peshawar, they are all standing as a team. They will be here to entertain you today, اور inshallah ہماری بڑی دلچسپی سے کام کیا. So very 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 job well done. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا, بیکاز بے بی آپ لوگوں کو اتنا آئیڈیا رہا ہوں کہ میں کیوں ادھر ہوں. میں آیا ہوں اپنی ٹیم کی وجہ سے, اور یہ جو ہماری گریشیس ہوسٹ ہیں ان کی وجہ سے. تو میرا یہ بھی ہے کہ آئی واز ویری ویری پراؤڈ ٹو نو کہ یونیورسٹی آف ہری پور اتنی بڑی اسٹیچر پہ کھڑی ہے. یہ مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا. ہمیشہ سنتا تھا ٹیم سے, ہمیشہ پتا تھا کہ ایک بڑی پریسٹیجس یونیورسٹی ہے, لیکن آج جب سنا شفیق صاحب سے تو بہت زیادہ دل خوش ہوا کہ پاکستان میں ایسے ادارے بھی ہیں جن کی اتنی ہائی ریپوٹیشن ہے, الحمدللہ. سو دس از اے ونڈرفل پلیٹ فارم اینڈ آئی وش ایوری ون آل دی سکسیس ان دا فیوچر. جو ہمارا مقصد ہے مائگرنٹ ریسورس سینٹر کا, بیکاز آئی ایم دا پروجیکٹ مینیجر اینڈ دا پورٹ فولیو مینیجر فار دس ان پاکستان, اور آپ لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی دے دوں کہ ایک مائگرنٹ ریسورس سینٹر ہے کیا, اس کی ریلیونس کیا ہے. تو جو آپ لوگ یوتھ ہیں ہمارے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ ایسپائرنگ مائگرنٹس ہیں, جن کا دل ہے بیرون ملک جانا, ان کے لیے ہماری مین ایک جو سروس ہے ہم کہتے ہیں وہ ہے اویئرنیس ریزنگ, کہ آپ لوگوں کو ہم ریلائبل, ایکوریٹ اور کرنٹ سچویشن دیں کہ آپ لوگوں نے جب باہر جانا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے. بے شک وہ پڑھنے جانا ہو, بے شک آپ نے کوئی جاب کے لیے جانا ہو, یا کوئی اور اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہو, تو وٹ ایگزیکٹلی یو شوڈ نو بفور یو لیو. ہمارا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وی آر امبیڈیڈ ود ان دا گورنمنٹ اسٹرکچر, یعنی کہ جو MRC ہیں ہمارے 3 ہیں پاکستان میں, ایک اسلام آباد میں, ایک لاہور میں, ایک پشاور میں. تو وہ تینوں آتے ہیں انڈر دا امبریلا آف دا منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو ہمارا ڈائریکٹ افیلیشن ان کے ساتھ ہے, بیکاز ہماری جو مین ورکنگ انوائرمنٹ ہے, وی ورک along with them. تو ہماری جو پرائمریلی پرائیورٹی ہے وہ نیشنل پرائیورٹی ہے کہ ہماری یوتھ کو ایجوکیٹ کریں, ہمارے اسپائرنگ مائگرنٹس کو جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کی آگاہی بڑھائیں, ان کو بتائیں ریلائبل انفارمیشن کیا ہے, کون سی اپرچونیٹیز ہیں, ان کو ریفر کریں ریلیونٹ گورنمنٹ کے اداروں کو یا دوسرے یونیورسٹیز کو یا جو دوسرے پارٹنرز ہیں, کہ اگر آپ لوگوں نے جانا ہے, فیصلے کرنے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں معلومات ہونی چاہیے, اصل ریل معلومات ہونی چاہیے, صحیح چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے. غلط چیزوں میں نہ آئے, غلط لوگوں سے انٹریکٹ مت کریں, ان اور جاب آفرز پہ نہ جائیں جب آپ لوگوں کو تسلی نہیں ہے. اور یہ اس کا ریورس اینگل یہ ہے کہ ونس یو ہیو مور اویئرنیس آن لیگل پاتھ ویز, اس کا ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے رزلٹ کہ پھر یو آر پریونٹیڈ فرام گوئنگ ارریگولرلی, کیونکہ پاکستان پھر بہت لائم لائٹ میں بھی آتا ہے کہ لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں لیکن غیر قانونی طریقوں سے. تو اس کی بھی ہماری کیا ہے کہ وی آر ہیئر ٹو شیئر وتھ یو دا ڈینجرز اینڈ کانسیکوینسز آف irregular migration, جو غیر قانونی مائگریشن, اس کو بتائیں آپ کو کہ اگر آپ جاؤ گے, پرسو کرو گے, تو یہ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو آج کا جاب فیئر جی اگین اٹس اے مونیومنٹس اوکیزن فار اس. الحمدللہ اتنے زیادہ اسٹال میں خود بھی دیکھ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سی دس. اتنے اپرچونیٹیز ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو جو ادھر ہیں, پلیز میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا, آئی ووڈ انڈورس وٹ مسٹر شفیق از سیئنگ, پلیز ان کا فائدہ اٹھائیں. ہمارا MRC کا اسٹال بھی ہے, تو اگر آپ کو بیرون ملک جانا ہے, اگر آپ نے کوئی اسٹڈی اپرچونیٹیز ہے آپ کی, اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح جانا ہے, اپلیکیشن کس طرح بھرنی ہے, وٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو, تو پلیز ہمارے کالیگ سے ہمارے اسٹال پہ جائیں, ان سے پوچھیں, فلائرز لیں, نمبرز لیں, ہاٹ لائن نمبرز ہیں, اینڈ کانٹیکٹ اس. ہمارا فائدہ اٹھائیں, بیکاز آر سروسز آر فری آف کاسٹ. وی آر ورکنگ ان collaboration with the government, and we are working for Pakistan. We are working for the Pakistani youth. We are working for Pakistanis aspiring to leave the country. So our hope and aim is that we are able to educate you on the legal pathways and discourage irregular migration. And the opportunities here with so many stalls, میں خود بھی ابھی witness کروں گا, but this is again, it's heartwarming.
اٹس ونڈرفل ٹو سی. اور آئی ہوپ آپ لوگ رجسٹر کریں, اپنی سی ویز دیں, اور آپ لوگوں کو مزید موقع ملیں باہر جانے کے یا پڑھنے کے باہر. تو اس سے اگین آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو. I would like to congratulate the University of Haripur. I would congratulate all the students here, all the people who are behind this, the team, the faculty members, my team, because again I think this is a monumentous occasion اور اس کو ہمیں آج celebrate کرنا چاہیے, اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. So I thank you. معزز وائس چانسلرز بھارتی یونیورسٹیوں کے خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم. چونکہ یہ ایونٹ طلباء کے لیے ہے تو میں شروع انہی سے کرتا ہوں. آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ نوجوان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی ہری پور کے اسٹوڈنٹس بنے. اور اب جو ہے نا میری جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں پیچھے مت دیکھیں، آگے دیکھیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اور جب آگے دیکھنے کی بات آتی ہے تو آج کل دنیا میں ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. تو خواہ آپ آرٹس سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ سائنس سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ڈسپلن سے آپ تعلق رکھتے ہو، تھوڑا بہت آپ ضرور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں. فیوچر کے کیریئرز میں یہ آپ کے بہت کام آئے گا. یہ ایک سکل ہے، اور یہ ڈگری سے علیحدہ سکل ہے. آپ کی ڈگری ہو سکتا ہے کہ اس پہ نہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا کہیں سے بھی سیکھنا چاہیں تو آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں میں ضرور جو ہے نا آپ کو پیش خدمت کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو صحیح کر دیں، اس لیے کہ کمیونیکیشن سکلز آپ کے کیریئر میں بہت بڑا رول پلے کرے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جاب کریں، کسی قسم کی بھی جاب کریں، آپ کے اخلاق آپ کے کام آئیں گے. اگر آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو بے شک آپ کے پاس بہت بڑی اسکل ہو یا بہت بڑے ڈگری کے ساتھ آپ جائیں یہاں سے، لیکن آپ کو ٹرسٹ گین کرنے کے لیے بڑی آنیسٹی کی ضرورت ہے اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے کام کرنے میں بالکل جو ہے نا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، تبھی آپ اپنے کیریئر کو بنا سکیں گے. یہ آپ آج کل کے دور میں یہ بالکل ایرریلیونٹ ہو گیا ہے کہ آپ کہاں پہ جاب کرتے ہیں. آپ جو ہے نا بے شک گھر سے جاب کر سکتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ ورک ایٹ ہوم کر سکتے ہیں اور کسی قسم کے بھی کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پڑھا ایک مضمون ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے نا اسٹک کریں. بنیادی طور پہ جب یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے تو وہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ بے شک جو ہے نا کورسز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو سیکھتے ہیں وہ پرابلم سالونگ ہوتی ہے. یو آر فار 4 years in university where you learn how to solve problems. اگر آپ پرابلم سالونگ کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایک ڈسپلن میں پڑھا ہے تو دوسرے ڈسپلن میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ جو ہے نا اسٹارٹ اپس کھولیں، کوئی اپنے یوٹیوب چینلز کھولیں، اپنے فیس بک کے اکاؤنٹس بنائیں، اپنے جو ہے نا پروفائلز بنائیں. بیکم ریئلی اے یوزفل پرسن ان دا گلوبل کمیونٹی. گلوبل کمیونٹی میں یہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہوں اور سب جانتے ہو کہ آپ کون ہیں اور کہاں ہیں. لوگ آپ کو خود جو ہے نا اپروچ کریں گے. اور آپ اگر کوئی اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر لیں کہ آپ ڈیپینڈنسی کم رکھیں، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ نے ڈگری لے لی تو اب آپ کو کوئی نہ کوئی نوکری ملے گی. آپ نوکریاں دینے کی عزم سے اب آ رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ نوکریاں دیں اور لوگوں کے لیے آپ اپرچونیٹیز بنائیں. جو آنے والا دور ہے وہ اپرچونیٹیز کا ہے، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اے آئی کی وجہ سے اور اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں. اس پہ آپ کا جو حصہ ہے اس کو سیکیور کر لیں، وہی آپ کی سکسیس ہوگی اور وہی آپ کا اچیومنٹ ہوگی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. جو میرے سے مجھے جو ہے نا پتہ ہی نہیں تھا، انفیکٹ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ کوئی کیریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس میں جن کمپنیوں نے حصہ لیا ہے وہ بالکل مبارکباد کے مستحق ہے. سب کو جو ہے نا
اور اس قسم کے ایونٹس بار بار ہونے چاہیے، ریپیٹڈلی ہونی چاہیے، اور طلبہ کو بھی چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.